اے رزق دینے والے اللہ، اے شفا دینے والے اللہ، اے مصیبتوں سے نکالنے والے اللہ، اے حفاظت کرنے والے اللہ، اے اللہ اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ انسانیت پر رحم فرما، اے اللہ امن و سلامتی کا ماحول پیدا فرما، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے اور ہماری کرتروں پر مسلط ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج عراق اور اس سے پہلے افغانستان، فلسطین اور نہ جانے دنیا کے کتنے علاقے اسلام کی دشمن طاقتوں کے پیروں سے روندے جاتے رہے۔ اے اللہ معصوم بچے شہید ہوتے رہے۔ اے اللہ عورتیں بے عزت ہوتی رہیں۔ اے اللہ مکانات منہدم ہوتے رہے، لوگ شہادت پاتے رہے۔ اے اللہ ظالموں نے ظلم بند نہیں کیا، خداوند ان ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما دے۔ اے اللہ آنے والی نسلوں کو عزت عطا فرما، امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں دین کا داعی اور دین کا علم بردار بنا، انہیں حافظ قرآن بنا۔ اے اللہ انہیں اسلام کا سپاہی بنا۔ اے اللہ انہیں اسلام کا داعی بنا، اور اے اللہ انہیں اپنے علوم کا عالم بنا۔ اے اللہ حکمت کے چشمے ان کی زبانوں پر جاری فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت سے انہیں نجات عطا فرما، قرض کی زندگی سے انہیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے ہمارے رب، اے رب مہربان اپنے خزانے غیب سے خصوصی امداد فرما۔ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما، ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناراض کرے، اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرما۔ یا اللہ میری ماں کو ہر دکھ تکلیف سے دور رکھنا۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید فرما، ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ کر، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں صحت کاملہ عاجلہ اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ میرے اللہ پاک ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں تکبر سے بچا۔ رب کائنات ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، اہل و عیال پر اور ہمارے دوست احباب پر رحم فرما۔ ہمیں مصیبتوں، آزمائشوں اور بیماریوں سے عافیت و نجات عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں، مشکلات کو دور فرما، ہمارے مسئلے و مسائل کو محض اپنی قدرت و فضل و رحمت سے حل فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے پروردگار ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی سختیاں اور مشکلات دور فرما، ہم سب کے لیے اپنے در سے آسانیاں، بخشش اور وسیع رزق حلال عطا فرما۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں
ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہی کی قدرت سے ہم نے صبح کی، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم نے شام کی، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم جیتے ہیں، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ظلم سے بچا، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں کے پنجہ سے نجات دے جو کافر ہیں۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا رفیق ہے، ہمیں اپنی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھانا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور اوپر سے اور نیچے سے۔ اے اللہ سب مسلمانوں کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اپنا اور اپنے پیارے حبیب کے فرمان اپنا اور اپنے پیارے حبیب کے فرمان حکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دین و علم و اخلاق اور لوگوں کی محبت میں سے حصہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں سرخرو فرما دے۔ اے اللہ معاف کر، بے شک تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ بخشش فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، بے شک ہدایت تیرے ہی پاس ہے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر، بے شک سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ آمین۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کا ہر حال اس سے کہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دن روشن ہوگا۔ بس اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اس پر چھوڑ دیں، وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، بے شک